ہم آپ کے لیے جو بھی کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں اس کا مقصد ان تمام شخصیات، مقامات یا واقعات کو اجاگر کرنا ہوتا ہے جو شاید وقت کی دبیز تہوں میں کھو چکے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل ان کے کنٹریبیوشنز، خیالات، علم و فہم کے مقام سے اس طرح آگاہ نہیں۔ ہماری ایک ادنیٰ سی کوشش ہے کہ ہم اپنی لیگیسی کو ریوائیو کریں اور ان تمام شخصیات، مقامات اور واقعات کے ساتھ پھر سے متعارف ہو جائیں کہ ہمیں فخر ہو کہ ہم سے پہلے آنے والے نابغہ روزگار لوگوں نے کس طرح زندگی اور نوع انسان کے لیے علم و فہم اور فراست سے مختلف شعبہ جات میں اپنے نشان پا چھوڑے ہیں، جو یقیناً ہمارے لیے منزل نہ صحیح لیکن نشان منزل ضرور ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کو متعارف کروا رہے ہیں جو ولی کامل ٹھہرے اور خیال و عمل کو نئی جہتیں عطا کر دے، اور پھر کہتے ہیں کہ عشق ہر آن نئی شان نظر رکھتا ہے، غمزہ و عشوہ و انداز و ادا کچھ بھی نہیں۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بارش کا قطرہ جب سمندر کے پاس آیا تو شرمندہ ہوا، سوچنے لگا کہ میں اس سمندر کے آگے کتنا ناچیز ہوں۔ اس قطرے کی ندامت دیکھ کر ایک سیپ کو اس پر پیار آ گیا اور بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اس طرح وہ قطرہ اپنی منکسر المزاجی سے موتی بن گیا۔ درویش جانتے ہیں کہ انسان کی اپنی انا اس کی معرفت کے سفر کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سفر میں خود ہی حائل ہو گیا ہوں، میں اپنا راستہ روکے کھڑا ہوں۔ بہت سے درویش جنہوں نے دنیاوی زندگی کو تیاگ دیا اور درویشانہ روش اختیار کی، ان میں ایک ابراہیم ادم بھی شامل تھے۔ وہ معرفت کی راہ اختیار کرنے سے پہلے بہت مالدار تھے۔ کہاوت ہے کہ ایک رات وہ اپنے محل میں سوئے تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ انہوں نے بآواز بلند پوچھا، چھت پر کیا کر رہے ہو؟ جواب ملا، میں اپنا کھویا ہوا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم ادم ہنسے اور کہنے لگے کہ کبھی کوئی اونٹ چھت پر بھی ملتا ہے؟ وہ شخص بھی زور سے ہنسا اور بولا، اور کیا خدا محل میں ملتا ہے؟ اگلے روز ابراہیم ادم نے محل کو خدا حافظ کہا اور معرفت کی تلاش میں جنگل کی طرف چل پڑے۔ ایک شعر ہے کہ دوست احباب بڑے شوق سے ملنے آئے، ہم جو گھر چھوڑ کے جنگل کو چلے ہیں چپ ہیں۔ صوفیہ کا نہ صرف قال، حال اور عمل منفرد ہوتا ہے بلکہ ان کا فہم و ادراک بھی جدا ہوتا ہے۔ وہ حقائق و واقعات سے الگ معنی اخذ کرتے ہیں جو بظاہر دوسرے افراد کی سمجھ میں نہیں آتے۔ صفائے قلب اور تطہیر باطن کے بعد ان کے اذہان و افہام، قلوب و افکار اور توجیہات بدل جاتی ہیں۔ وہ ہر شے میں، ہر ذرہ میں ذات حق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان کی جستجو صرف ذات واحد کی طرف ہی مرکوز ہوتی ہے جو انہیں ہمیشہ مطمئن اور راضی برضا رکھتی ہے۔ اور نکتے کی بات یہ ہے کہ غیر کا دھیان چونکہ دل میں غبار اور آلودگی لاتا ہے، سو وہ اس غبار کو ختم کرتے ہیں۔ تو جب غیر کا غبار نہ رہے تو سکون و قرار ملتا ہے، جس سے انسان کو سدھار ملتا ہے، اور یہ سدھار آسودگی عطا کرتا ہے، اور یہی آسودگی خالق کائنات سے عشق کا باعث بنتی ہے۔ وہ اہل عشق نہ اہل یقین نہ اہل ادب، تیرے حضور جنہیں غیر کا گماں پہنچے، جبینے دیر و حرم پر ہیں کچھ نشان قدم، یہ دیکھتا ہوں وہ ہو کر کہاں کہاں گزرے۔ درویش کا دل بہت وسیع ہوتا ہے، وہ محبت، سکون، خوشی، راحت
اور آسانی بانٹتا ہے۔ غصہ، نفرت، کینہ، بغض، حسد اور دل آزاری، ان سب سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ تیرے در کے فقیر ہیں ہم لوگ، کیا امیر و کبیر ہیں ہم لوگ، دونوں عالم کی قید سے آزاد، ایک تیرے اسیر ہیں ہم لوگ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی پر جو مظہر کمال ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدائے آدمیت ہی سے اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء و مرسلین مبعوث فرمائے اور ہدایت کو ہر قوم کی طرف پہنچائے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سلسلہ اپنے اہل بیت اور صحابہ کرام کو عطا فرمایا کہ وہ ہدایت دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیں اور عالم انسانیت کی رہنمائی کریں۔ اور اسی طرح اہل بیت اور صحابہ کرام کے بعد تابعین اور بعد ازاں تبع تابعین نے اس فریضے کو سر انجام دیا اور یہ سلسلہ ہر زمانے میں جاری و ساری رہا۔ فی زمانہ اولیاء کاملین اور علماء صالحین اس نعمت کے متوارث ہوئے۔ حضرت بابا ذہین شاہ تاجی یہ بھی ایک ایسے ہی بزرگ ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کو دین کی سربلندی، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حب اہل بیت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کا نام خواجہ محمد تحسین فاروقی اور آپ کے والد خواجہ دیدار بخش فراقی۔ بابا ذہین شاہ علم و فضل اور فقر و تصوف میں یگانہ عصر اور عربی و فارسی کے قادر الکلام شاعر تھے۔ آپ کو حمد و نعت، غزل، قصیدہ، مثنوی اور رباعی میں یکساں مہارت حاصل تھی۔ علاوہ ازیں آپ فن خطاطی کے بھی ماہر تھے۔ حضرت بابا ذہین شاہ تاجی چشتی، صابری، قادری کا شمار ان برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا ہے جن کی علمی، فکری، ادبی اور روحانی کاوشیں عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آواز ہو عابدہ پروین کی اور کلام بابا ذہین شاہ تاجی کا تو سن کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی اور ہی جہان میں پہنچ گئے ہیں اور اسرار خودی کے پردے چاک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے۔ بابا ذہین شاہ تاجی صاحب 4 رجب المرجب 1902 کاٹھیا واڑ کے قصبہ جھنجھنو کے محلہ پیر صاحبہ میں تولد ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مسلمانوں کے قدیم اور مؤثر طرز پر اپنے
والد گرامی حضرت خواجہ دیدار بخش فراقی سے حاصل کی۔ آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اسی نسبت سے آپ فاروقی کہلائے۔ بابا ظہین شاہ تاجی کو ابتدائے خلافت و سجادگی اپنے والد محترم سے عطا ہوئی، جو چشتیہ صابریہ نسبت کے علاوہ نقشبندیہ اور قادریہ سلاسل میں بھی مجاز تھے۔ والد ماجد کی خصوصی توجہ کے علاوہ خاندان کا علمی ماحول ایسا تھا جس سے بابا صاحب کا ادبی ذوق نکھرتا چلا گیا۔ عموماً علم و ادب اور شعر و شاعری کی نشستیں منعقد ہوتی، جس کی وجہ سے نوعمری ہی میں آپ کی شاعرانہ استعداد فروغ پانے لگی اور آپ نے کم عمری ہی میں نعتیں اور عارفانہ اشعار کہنا شروع کر دی، گا کے اسے عمر دیا۔ اجمیر شریف میں محفل سماع میں بابا ظہین تاجی کو سجادگی سے نوازا گیا۔ بابا یوسف شاہ کے وصال کا وقت جب قریب آیا، آپ کے فرمان کے مطابق آپ کو کراچی لایا گیا اور میوہ شاہ قبرستان میں مزار مقدس مرجع خلائق جانے سے بھی دیوانہ ہونا اچھا ہے، دیوانہ بن جانے سے بھی دیوانہ ہونا اچھا ہے، دیوانہ ہونے سے اچھا خاک در جانا نہ بن۔ بابا ظہین شاہ تاجی مسند نشین ہوئے اور کراچی میں اجمیر شریف کا سا سما نظر آنے لگا۔ آپ کی محافل سماع اور شعر و سخن کے چرچے پورے ملک میں پھیل گئے، چنانچہ اہل علم، اہل فقر، اہل سخن سب بابا صاحب کے گرد جمع ہو گئے۔ اسی اثناء میں بابا صاحب نے ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم کی تشریحات و تراجم کی، کتاب التواسین کی بھی تشریح لکھی۔ آپ کی مطبوعہ کتب میں آیات جمال، لمحات جمال، اجمال جمال، جمالستان، جمال آیات شامل ہیں۔ 1956 میں تصوف کے فروغ کے لیے ایک ماہنامہ جس کا نام ماہنامہ تاج تھا، اس کا بھی اجرا کیا، جو تاحال جاری و ساری ہے۔ پاکستان میں اسلامی آئین کے لیے بابا صاحب نے کلیدی کردار ادا کیا۔
بارہا سربراہان مملکت اور ماہرین قانون کو خطوط لکھے اور ان سے ملاقاتوں میں ان کو اس بات پر آمادہ کیا اور عملی طور پر اس میں حصہ بھی لیا۔ ایڈوکیٹ اے کے بروہی نے اس سلسلے میں بابا صاحب سے بار بار رہنمائی لی۔ آپ کے علم و فضل کا یہ عالم ہوا کہ آپ کو شیخ اکبر ثانی کہا جانے لگا۔ میرا در مقصد ہے میرے ہاتھوں میں، میرا در مقصد ہے میرے ہاتھوں میں، کیا دولت سرمد ہے میرے ہاتھوں میں، کیا دولت ہے، کون سی نعمت جو نہ آئی میرے ہاتھ، دامان محمد ہے میرے ہاتھ۔ اور آپ کی شاعری میں بھی وجودیت کا پہلو چھلکنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ ہاتھ سے لالا و گل سنبل و ریحاں نکلے، تم بھی پردے سے نکل آؤ کہ ارماں نکلے۔ میرے گلشن جاں سے آئی، خاک کے ڈھیر میں یہ بات کہاں سے آئی، خاک کے ڈھیر میں یہ بات کہاں سے نظر ہے جو مشرف ہے رخ ساقی سے، وہ نظر ہے جو مشرف ہے رخ ساقی سے، وہ نظر ہے جو مشرف ہے رخ ساقی سے، وہ خبر ہے جو در پیر مغاں سے آئی، وہ خبر ہے جو در پیر مغاں سے۔ 76 سال کی عمر میں اس بحر بیکراں نے 23 جولائی 1978 کو کراچی میں وصال فرمایا اور آپ کے سجادہ نشین حضرت بابا انور شاہ تاجی نے وہاں ایک عظیم الشان مزار تعمیر کیا۔ سجادہ نشین کی حیثیت سے آپ نے بابا صاحب کے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور اب آپ کے سجادہ نشین بابا محمد عاطف شاہ تاجی میر کارواں ہیں۔ جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں تو ہمیں قبروں میں ڈھونڈنے کی بجائے چاہنے والوں کے دلوں میں تلاش کرنا۔ اگر آپ بابا ذہین شاہ تاجی کے کلام اور شخصیت پر مزید معلومات چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔